حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيف الفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگوں نے پچھلے ماہ قربانی تھی 11ویں شریف کی محفل، لیکن وہ میری طبیعت نہیں صحیح تھی، اس وجہ سے وہ 11ویں شریف کی محفل یہاں نہیں ہو سکی، تو آج وہ 11ویں شریف کے حوالے سے محفل پاک ہے۔ 11ویں بل پیر غوث الثقلین محب سبحانی کتب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ثقلین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے مولا علی ثقلین بن کے آئے، مولا علی سے پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین بن کے آئے۔ رسول الثقلین کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کا وہ رسول جن کی حکومت فقط زمینوں تک محدود نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی ان کی حکومت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا نبی پاک نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، کہ آسمانوں میں بھی ہمارے آقا نبی پاک کی حکومت ہے، زمینوں میں بھی نبی پاک کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک خطے کا نبی ہوتا تھا، کوئی ایک شہر کا، کوئی ایک گاؤں کا، یعنی کہ مختلف دنیا کے خطے جو ہیں وہاں کوئی نبی بھیج دیا جاتا ہے، رسول بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ثقلین بنا کے بھیجا، تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، تمام نبیوں کا امام بنا کے بھیجا۔ ثقلین وہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نوری، خاکی، آبی، ناری تمام مخلوقات نے فیض پایا۔ اب مخلوق کو اللہ نے آپ کے تابع کیا۔ فقط حضرت انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن میں سے کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ابو لہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو قرب پا کے بھی جہنمی قرار دے دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تو پایا انہوں نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، لیکن ابو جہل کی ابو جہل ہی رہ گئے۔ اور کچھ دور والے قرن میں رہنے والے اویس جیسے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیض ملا کہ اویس قرنی بن گئے۔ تو آپ رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت فقط زمینوں تک محدود نہیں، آپ تمام مخلوقات کی جانب نبی رسول بنا کے بھیجیں گے۔
وہ نوری مخلوق ہو، وہ ناری مخلوق ہو، وہ خاکی مخلوق ہو یا وہ آبی مخلوق ہو، 4 ہی قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، 18,000 عالم کی تخلیق کی، اور اب اللہ تبارک تعالیٰ 18,000 عالم کا رب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 18,000 عالم کی جانب رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نوری، خاکی، آبی، ناری تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی جانب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول الثقلین بنا کے بھیجا۔ تو ایسی ذات کو ثقلین کہتے ہیں جن سے تمام مخلوقات فیض پائیں، وہ نوری ہوں، ناری ہوں، خاکی ہوں، آبی ہوں، تمام مخلوقات کو ان سے فیض عطا ہوتا ہو، فیض پا رہے ہوں، ایسی ذات کو ثقلین کہتے ہیں۔ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبوت اور رسالت محدود نہیں بلکہ لامحدود، جیسے اللہ کی ربوبیت لامحدود ہے، ایسے ہمارے آقا نبی پاک کی نبوت اور رسالت لامحدود ہے۔ اللہ رب العالمین وہ رب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں اور رسالت میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، آپ کی نبوت اور رسالت میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ ان کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ان کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی کو اس شان کے ساتھ اس زمین پہ بھیجا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کو وہ شان عطا ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبولیت پا سکے گا، اور جس کے دل کو اللہ نے اہل بیت کی محبت سے محروم رکھا، وہ کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی، نمازی ہوتے ہوئے، تہجد گزار ہوتے ہوئے، وہ جہنمی قرار دے دیا جائے گا۔ بے شک اس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا ہو، سینکڑوں کے حساب سے عمرے کیے ہوں، زکوٰۃ دیتا ہو، صدقے خیرات کرتا ہو، 5 وقت کا پکا نمازی ہو، لیکن اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اس حدیث پاک سے مراد ہی یہی ہے کہ جو اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے کے معنی یہ ہے کہ جہنمی ہو گیا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی۔ نمازی ہوتے ہوئے، حاجی ہوتے ہوئے، حاجی ہوتے ہوئے وہ جہنمی ہو گیا، کیونکہ دل میں اہل بیت کی محبت کو نہ بتا سکا۔ جیسے کوفے والے جہنمی ہو گئے، اگر کوفے والوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی تو کیا مولا حسین علیہ السلام سے کربلا میں ایسا سلوک کرتے؟ کیسا سلوک کہ حسین کے قتل میں جلدی کرو، کوئی جمعہ کی نماز قضا نہ ہو؟ ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوفے والوں کے پاس دین تو تھا، وہ بڑے پکے دیندار تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ غازی بھی تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ دین کے سارے مسائل بھی جانتے تھے، اور اتنے باریک مسائل بھی جانتے تھے کہ مچھر کا پر پانی میں گر پڑے وہ پانی پینا مکروہ ہے کہ حلال ہے، لیکن ان کا سارا کے سارا دین تباہ برباد ہو گیا۔ ان کے دین میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا اور جہنمی قرار پائے گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی تو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام سے کبھی ایسا سلوک نہ کرتے۔ مولا حسین علیہ السلام کے نانا کی اگر ان کے دل میں محبت ہوتی، آج بھی
بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے، نہ یہ محبت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کی محبت دل میں ہو، اہل بیت کا بغض ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی محبت ہو یا صحابہ کرام کا بغض ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی محبت ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ بغض ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت بھی لازم و ملزوم ہے۔ صحابہ کی محبت بھی ہوگی، اولیاء اللہ کی محبت بھی ہوگی، حتیٰ کہ ایسا بندہ اللہ کی ساری مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تو جو رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ تو رکھے، دعویٰ تو کوفے والوں نے بھی کیا تھا کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی پاک کے نواسے مولا حسین کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں واقعی نبی پاک کی محبت ہوتی تو کبھی بھی مولا حسین کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ ارے بڑے بڑے سورموں کی آپس میں جنگیں ہوئی، بڑے بڑے بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی، کسی مخالف نے اپنے مخالف کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا کوفے والوں نے مولا حسین کے ساتھ کیا۔ یہ کوئی بات ہے کہ سر عزت کو نیزے کی نوک پہ لے کے مسئلے ماری جائیں؟ کبھی کسی مخالف نے اپنے مخالف کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ جس میں عقل پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، کسی مخالف نے اپنے مخالف کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو سب سے بڑا ظلم جو ہوا کربلا میں، جو اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ظالم کون ہے؟ یزیدی، اور مظلوم کون ہے؟ حسینی۔ حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی اور یزیدیت ہمیشہ مردہ باد رہے گی۔ ہمارے بابا سرکار پیر مرشد سے کسی نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، نیکی اور بدی کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے پیر مرشد بابا سرکار نے فرمایا حسینیت نیکی کا نام ہے اور یزیدیت بدی کا نام ہے۔ اگر تو نیکی اور بدی کی پہچان کرنا چاہتا ہے تو جہاں یزیدیت دیکھے سمجھ لینا یہ بدی ہے، یہ برائی ہے، اس سے بڑی برائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہاں نیکی دیکھے سمجھ لینا یہ حسینیت ہے۔ نیکی حسینیت اور بدی یزیدیت ہے، یہ ہے نیکی اور بدی کی پہچان۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے مراد یہ کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے گا، بچ جائے گا، جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا وہ بے شک جتنا دل چاہے نبی پاک کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہو، اگر دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی وہ نمازی ہوتے ہوئے، غازی ہوتے ہوئے، حاجی ہوتے ہوئے بھی جہنمی ہو جائے گا۔ اہل بیت کے بعد صحابہ کرام سے محبت ہے، صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ سے محبت ہے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کی زمین پہ یہ واحد جماعت ہے جنہیں دنیا میں کوئی خوف و غم ہے نہ آخرت میں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں تو خوف و غم ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی خوف و غم ہوگا، لیکن آخرت میں خوف و غم میں کون مبتلا ہوں گے؟ وہ لوگ آخرت میں خوف و غم میں مبتلا رہیں گے جو دنیا میں خوف و غم میں مبتلا رہے، اور جنہیں دنیا میں کوئی خوف و غم نہ ہوا انہیں آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اولیاء اللہ کی واحد جماعت ہے۔
نہ انہیں دنیا میں خوف ہے، نہ کوئی غم ہے. غم حسین کے سوا ان کے دل میں کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ کے خوف کے سوا ان کے دل میں کسی شے کا خوف نہیں ہوتا. اور آخرت میں بھی جو اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی جن کے دلوں میں غم حسین ہوگا وہ صرف اللہ کا خوف ہوگا. یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کی یہی صفت ہے، آخرت میں بھی ان کی یہ صفت ہوگی. ہمارے بابا کی سرکار کے بعد ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں بابا سرکار نے پوچھا جوان کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. خوف و غم کی مثال دینے لگا. اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. ہمارے پیر مجھے بابا سرکار نے فرمایا کہ یہ تو کتے کی زندگی ہے. مالک کتے کو کھلا دے، کتا مالک کا شکر گزار دیتا ہے، نہ دے تو کتا صبر کرتا ہے. یہ تو کتے کی زندگی ہے. میں بابا سرکار آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ تو میں اللہ دیتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور اگر اللہ نہیں دیتا تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے مال کے وبال سے بچا لیا. یہ ہے اولیاء اللہ کی زندگی، یہ ہے اولیاء اللہ کی زندگی. اللہ دیتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اللہ نہیں دیتا تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ دنیا کے مال کے وبال سے بچا لیا. خصوصاً علیہ محب سبحانی کو اللہ نے ولایت میں تو مقام بہت بڑا مقام دیا ہے. قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جسے آپ کی موت نہ لگے. اولیاء اللہ کے کندھوں پہ آپ کا قدم ہے، یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. لیکن دنیا کا مال بھی آپ کے پاس بے شمار ہے. بحری جہاز میں تجارت کا سامان آپ کا جایا کرتا تھا. ایک بار آپ کو یہ خبر ملی کہ جس بحری جہاز میں آپ کا تجارت کا سامان جا رہا تھا وہ جہاز جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو گیا، یعنی سمندر میں طوفان آیا، وہ جہاز ڈوب گیا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا. غوث پاک سرکار نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. جو پاس بیٹھے ہوئے تو مریدین پریشان ہوئے کہ بری خبر سن کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جبکہ رول تو یہ ہے کہ جب کوئی بری خبر سنتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن محبوب سبحانی غوث ثقلین فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. کچھ دن گزرے، خبر ملی کہ حضور غلط فہمی کی بنا پہ آپ کو یہ خبر دے دی گئی کہ تجارت کا مال جس جہاز میں، جب بحری جہاز میں جا رہا تھا وہ آپ کا جہاز تھا، جس میں آپ کا مال جا رہا تھا وہ ڈوب گیا. حضور ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ کسی اور تاجر کا جہاز تھا جو ڈوبا تھا. جس بحری جہاز میں آپ کا سامان، تجارت کا سامان جا رہا تھا، وہ تو خیر و عافیت کے ساتھ ساحل پہ پہنچ گیا اور تجارت ہوئی، اور تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا. اس مال سے تجارت ہوئی، تجارت میں بے حد نفع ہوا. آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ. پاس بیٹھے ہوئے مریدین نے عرض کیا حضور جب بری خبر ملی تھی تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا، اب اچھی خبر آئی ہے تب بھی الحمدللہ فرمایا. آپ نے فرمایا ہم نے دنیا کے مال سے کیا لینا ہے، ہمارا دنیا کے مال سے کیا لینا دینا. جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر ملی وہ دنیا کا مال تھا، غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اللہ کا شکر ہے ہم وہ بات سے بچ گئے. لیکن نہیں، اللہ کو نہیں منظور تھا، کسی اور تاجر کا جہاز ڈوبا تھا، ہمارا نہیں ڈوبا. اللہ نے ہمارے جہاز کو پار لگا دیا، تجارت ہوئی، نفع ہوا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. وہ اللہ کی راہ میں مال تقسیم کر دیں گے. جو مال تجارت میں جو نفع ہوا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں گے. ہمارا کیا لینا دینا ہے دنیا سے یا دنیا کے مال سے. آپ ماشاءاللہ لباس بھی بے حد عمدہ پہنتے تھے، اور آپ کا جو جبہ مبارک تھا اس دور میں 70,000 درہم اس جبے کی قیمت ہوتی. سبحان اللہ. ایک بار ایک چور آپ کے پیچھے لگ گیا، اس جبے کو
چرا لیا جائے. آپ غوث الثقلین محبت سبحانی اپنے گھر تشریف لائے. آپ تو جانتے تھے کہ میرے پیچھے چور آ رہا ہے. آپ نے آ کے گھر کا دروازہ کھولا, اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. حجرہ مبارک کے دروازے کی کنڈی نہیں لگائی, بلکہ دروازے کو ویسے ہی بند کیا, آستہ سے بند کیا, اور آپ نے جبہ مبارک اتار کے کنڈی کے ساتھ ٹانگ دیا کہ چلو وہ جبہ لینے آیا ہے لے جائے, اس کا کام بن جائے. 70,000 درہم کا جبہ پہنتے تھے آپ اس دور میں. آپ کروٹ لے کے لیٹ گئے. وہ چور نے آستہ سے دروازہ کھولا, دیکھا کہ آپ آرام سے مارے ہیں, اندر داخل ہوا, کنڈی سے ابھی جبہ اتارنے لگا تھا کہ دروازے پہ دستخط ہوا. پوچھا کون ہے؟ آواز ہے خضر ہوں, خضر علیہ السلام. کیا چاہیے؟ چور نے جب آواز سنی نا تو اندر ایک صف پڑی ہوئی. ہم اکثر یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں, بے شمار کرامات کے ساتھ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. جیسے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں. مولا علی علیہ السلام سراپا معجزہ, سراپا کرامت ہے. ایسی محبوب سبحانی بھی سراپا کرامت بن کے آئے. تو وہ سب پڑی تھی. وہ چور جو تھا اس نے جلدی سے سب کے اندر سب کو اپنے اوپر لیا اور سب کے نیچے چھپ گیا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو میں خضر ہوں. تو میں کیا چاہیے؟ تو میں فلانے علاقے کا کتب جو ہے وہ وصال کر گیا ہے, کتب لینے آئے ہوں. آپ نے فرمایا دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ. خضر علیہ السلام اندر تشریف لے آئے. آپ اٹھے, آپ نے صف اٹھائی اور فرمایا باہر نکلو. فرمایا یہ کتب ہے, اسے لے جاؤ. وہ معافی مانگنے لگا, حضور میں چور ہوں, آپ کا جبہ چرانے آیا تھا. فرمایا اسے سینے سے لگایا, فرمایا آیا تھا تو چور ہے, اب تجھے ہم نے اپنے سینے سے لگا دیا, وقت کا کتب ہے. سبحان اللہ. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے کا کتب وصال کر گیا ہے اسے لے جاؤ, وہاں کی ڈپٹی دے دو. سبحان اللہ. یہ شان ہے محبوب سبحانی کی. آپ مردے زندہ کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے ہیں قرآن کریم میں. ان میں ایک معجزہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے. مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے, اسے ہوا میں اڑا دیتے تھے. کئی انسان جو مرے ان کو آپ نے زندہ کیا, قبروں میں سے مردوں کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. لیکن جب مردہ زندہ کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ قم بے اذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. محبوب سبحانی, کتب ربانی, شہباز نمکانی, قندیل نورانی, حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی مردے زندہ کیے. ہمارے پیر و مرشد بابا سرکار نے بھی مردے زندہ کیے, یاد رکھیے. جیسے آپ ثقلین ہیں, ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ دربار مدینے سے منظور شدہ ہے. فیصلہ آباد میں نوری ناری خاکی آبی ہر مخلوق کو ہر وقت ہر قسم کا فیض دیا جاتا ہے. ایسی ہستی کو ثقلین کہتے ہیں. ایسی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ ثقلین کہتے ہیں, جہاں سے تمام مخلوقات فیض پاتی ہیں. اور غوث پاک سرکار کو ہمارے بابا سرکار فرماتے ہوتے تھے یہ ہمارے بڑے صاحب ہیں. کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارے بڑے صاحب ہیں. تو آپ نے بھی مردے زندہ کیے غوث الثقلین محبوب سبحانی نے. لیکن جب آپ مردہ زندہ کرتے تھے کیا پڑھتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ قم بے اذنی, اٹھ میرے حکم سے. اب اللہ کے نبی مردہ زندہ کرتے وقت فرما رہے ہیں قم بے اذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. محبوب سبحانی کتب ربانی مردہ زندہ کرتے وقت فرما رہے ہیں قم بے اذن, اٹھ میرے حکم سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ فیض مولا علی کا فیض ہے. اس لیے آپ یہ فرما کے مردہ زندہ کرتے تھے اٹھ میرے حکم سے. مردہ قبر سے نکل کے کھڑا ہو جاتا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا حضرت علی شاہ صاحب کا. جب آپ سے اس بدبخت نے مناظرہ کرنا چاہا,
ہم سب جانتے ہیں کون سا بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مناظرے کے لیے آیا آپ میاں علی شاہ صاحب کے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میر علی میرے بیٹے لاہور میں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ میرے پاس بیٹھے، آپ فوراً لاہور واپس تشریف لیے۔ اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، آپ نے چیلنج قبول کیا۔ مرزا قادیانی، اب بات کیا ہوئی، کہنے لگا کہ آپ کی کوڑی لے آئے، ہم بھی ایک کوڑی لے آتے ہیں، جو کوڑی کو دعا کر کے صحیح کر دے گا وہ حق پہ ہے، جو نہیں صحیح کر سکا وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ میں کوڑی کو صحیح نہیں کر سکتا، میں علی شاہ صاحب کر دیں گے۔ یہ ولی کامل ہے، یہ بھی وہ جانتا تھا مرزا قادیانی۔ پھر مکر گیا، پھر کہنے لگا اچھا جی ایسے کرتے ہیں، قبرستان میں چلتے ہیں، میں بھی مردہ زندہ کرتا ہوں، آپ بھی مردہ زندہ کرتے ہیں، جو قبرستان سے مردہ زندہ کر دے گا وہ حق پہ ہے، جو نہیں کر سکا وہ رہ جائے گا۔ اب وہ یہ دلیل عجیب و غریب یعنی کہ باتیں کرتا تھا، اور یہ یعنی کہ کہلوانا چاہ رہا تھا میاں علی شاہ صاحب سے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قبرستان جا کے ہم مردہ کیسے زندہ کریں، لیکن حضرت میاں علی شاہ صاحب کی شان فوراً بتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، لیکن وہ تو مردہ زندہ نہیں کر سکتا تھا، حضرت میاں علی شاہ صاحب تو کر سکتے تھے۔ اس وقت وہ تاریخی الفاظ جو سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہیں، حضرت میاں علی شاہ صاحب سرکار نے فرمایا، جو غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، آپ نے فرمایا آج مجھے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے سارے قبرستان کے مردوں کو اٹھا کے بٹھانا پڑا، میر علی سب کو اٹھا کے بٹھا دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نانا نبی پاک کی عزت و ناموس کے لیے سارے قبرستان کے مردوں کو بھی اگر زندہ کرنا پڑا، آج میر علی سب کو زندہ کر کے اٹھا کے بٹھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے تیرا چیلنج قبول ہے، لیکن پھر وہ مکر گیا۔ تو غوث پاک سرکار تم بے اذنی کہہ کے مردے کو زندہ فرما دیتے۔ ہمارے پیر و مرشد یہ شان ہے، ٹھڈا مار کے زندہ کرتے تھے، وہ کیا مرندہ ٹائم ہے، دین دا کم تیرا پیو کرو۔ کیا بات، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ ہمارے آقا نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ۔ رسول ثقلین تو شان مولا علی کی شان کا عالم کیا ہو۔ وہ محبوب سبحانی بغداد کے منبر پہ جلوہ افروز ہیں، اور اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں میرا قدم اولیاء اللہ کی کندھوں پہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ اس وقت ہندوستان کے ایک جنگل میں مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اب بغداد شریف کے منبر سے اٹھنے والی آواز ہندوستان کے جنگل میں بھی پہنچ رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس آواز کو سنتے ہیں کہ میرا قدم اولیاء اللہ کے کندھوں پہ ہے۔ آپ اپنے سر کو زمین پہ جھکا دیتے ہیں، فرماتے ہیں عبد القادر آپ کا قدم نہ صرف میرے کندھے پہ ہے بلکہ میری آنکھوں پہ بھی ہے اور میرے سر پہ بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے ہندوستان میں اجمیر میں نگاہ خیر سے 92 لاکھ مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ فرما رہے ہیں عبد القادر آپ کا قدم میرے کندھے پہ تو ہے ہی، لیکن میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں میری آنکھوں پہ بھی ہے، میرے سر پہ بھی ہے۔ جب بغداد کے منبر پہ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں معین الدین ہم نے آپ کو خلافت کبریٰ عطا کی، ہم نے آپ کو خلافت کبریٰ عطا کی۔ اور سنان جو زمانے کا ایک ولی کامل ہے اور وقت کے 40 افضال اس کے